ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامع 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ غنیمت سمجھو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے ایمانی بھائیوں، ہم اس زندگی سے پہلے جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہزاروں سال ہم روح کی حالت میں تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے روز اول سے روز آخر تک کی تمام روحوں کو نکالا تھا، پھر روح کی شکل کے بعد میں اور آپ دنیا کے اندر آئے۔ دنیا میں ہماری زندگی کے 3 مرحلے، اگر وہاں تک انسان پہنچا۔ پہلا مرحلہ انسان کا بچپن، دوسرا مرحلہ انسان کی جوانی، اور تیسرا مرحلہ انسان کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ضروری نہیں ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر ایک سانس نہ بعد میں نہ ایک سانس پہلے دنیا سے جا سکتا ہے۔ اٹکل اپنے ٹائم پر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی ملی۔ دنیا کی زندگی کے بعد قبر کی زندگی ہے، جیسے ہماری یہ ماں اب قبر کی زندگی کے لیے جا رہی ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد میدان محشر، مجھے اور آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ ہر انسان کو میدان محشر کے اندر پہنچنا ہے، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہاں میزان عدل قائم ہوگا۔ اچھوں کو جنت کا فیصلہ ملے گا، اور بروں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے۔ لیکن انسان کا، میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے، یہ 60 یا 70 سال کی زندگی، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے اوپر ہم نے دیکھا نہیں کوئی۔ تو یہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، لیکن ہم ساری صلاحیتیں اپنی اس مختصر سی زندگی پر لگا رہے ہیں کہ ہماری یہ زندگی اچھی ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کہ ہماری بلڈنگ اچھی ہو، ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارے بچوں کا رہن سہن اچھا ہو، تو ہم گھر چھوڑ کر کے بہت دور جا کر کے مزدوری کرتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی کا ساز و سامان اچھا ہو جائے۔ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر نے کہا آپ نے فلاں فلاں چیز چھوڑ دینی ہے، تو ہم وہ فلاں فلاں چیز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ہم ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا رازماش کی دال آپ نے نہیں کھانی ہے، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض جو چیزیں ڈاکٹر نے چھوڑنے کے لیے کہی، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں سوچیں، اپنے دل کے اندر سوچیں کہ کیا کبھی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کبھی کچھ چھوڑا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا برے اعمال چھوڑ دو، اچھے اعمال کرو۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کب ہم نے برے اعمال کو چھوڑا، کب ہم نے اچھے اعمال کو اختیار کیا۔ ڈاکٹر کے مشورے سے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم پر ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اپنی من چاہت، اگر من نے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا تو ہم نے چھوڑ دی، لیکن وہ من کی مرضی کے مطابق، رب چاہت نہیں، رب نے جو کہا تھا وہ نہیں ہم نے چھوڑا، رب نے جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ ہم نے کیا نہیں، رب نے جو چھوڑنے کے لیے کہا تھا وہ ہم نے چھوڑا نہیں۔ ہم اپنے دل سے محاسبہ کریں، اپنی زندگی سے محاسبہ کریں کہ ایک عارضی طور پر، ایک عارضی انسان کی وجہ سے، ڈاکٹر کی وجہ سے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن وہ رب، جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، اگر آنکھ میں درد ہو گیا، بینائی کمزور ہو گئی، ہم کہیں دور پہنچ گئے علاج کے لیے، ڈاکٹر نے کہا اتنے لاکھ روپے لگیں گے، ہم ساری زمین بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری آنکھ میں لائٹ دوبارہ آ جائے، ہمارا پیر ٹھیک ہو جائے، ہماری فلاں چیز، فلاں عضو ٹھیک ہو جائے، تو ساری زمین بیچ دیتے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لیکن وہ رب، جس رب نے مجھے کان دیے، جس رب نے مجھے آنکھیں دی، جس رب نے مجھے شکل و صورت دی، جس رب نے عزت دی، مال و دولت دی، اولاد کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مزین کیا، کبھی ہم نے اس رب کے لیے کچھ نہیں کیا، اس رب کے کہنے پر ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، اس رب کے کہنے پر، رب کے حبیب کے کہنے پر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ من چاہت، من نے کہا ہم نے کر لیا، من نے نہیں کہا تو ہم نے نہیں کیا۔ اصل چیز ہے رب چاہت، رب جو چاہتے ہیں وہ ہماری چاہت ہو، رب جو چاہتے ہیں چھوڑنا وہ ہمیں چھوڑنا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا دولا، بہت زیادہ بارش آئی، سیلاب کی شکل بن گئی۔ اب جب بہت زیادہ بارش آتی ہے، سیلاب کی شکل بن جاتی ہے، ساری لوگ بنگڑی تلن چل شکڑن کہ مکان بن گژھِ نا آب یون پتہ، آب گژھِ ہپٲرۍ یپٲرۍ گژھُن۔ تو دولا وہ کیا کرتا تھا، انسان فلڈ آو کہ لوگ چل کڑن پنی سے مکانس کے دبن جدھر مولا ادھر دولا، جو رب کی چاہت وہ میری چاہت۔ لہٰذا رب چاہت پر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، من چاہت پر مجھے اور آپ کو زندگی نہیں گزارنی ہے، یہ زندگی چھوڑ دینی ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن کٹ گئے، 2 اور باقی ہیں، کیا پتہ وہ بھی باقی ہیں نہیں باقی ہیں۔ غنیمت سمجھو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، اس وقت ہم اس ماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، کیا معلوم کل کو ہم میں سے کس کا جنازہ اس جگہ موجود ہوگا۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، یہ زندگی چھوٹ جانے والی ہے، لیکن ہم ساری صلاحیتیں اپنی دنیاوی چیزوں پر لگا رہے ہیں۔ مکان دیکھو، مکان ہم سجاتے ہیں رنگ و روگن کے ذریعے سے، پینٹ کرتے ہیں، فرش اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرتے ہیں، ٹائلوں کے ذریعے سے اس مکان کو ہم مزین کرتے ہیں، جس مکان کے اندر مختصر سی زندگی کاٹنی ہے، لیکن ایک مکان ہمارا وہ بھی ہے جس مکان کے لیے ہماری ماں جا رہی ہے۔ اصلی مکان ہمارا وہ ہے جس مکان کے اندر مجھے اور آپ کو ہزاروں سال کاٹنے ہیں، ہزاروں سال کاٹنے ہیں۔ تو بتاؤ اس مکان کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ روزانہ انسان کو یہ قبر آواز دیتی ہے کہ میں بھی تیرا ہی گھر ہوں، تو دنیا کے گھر کے لیے ساری صلاحیتیں لگا رہا ہے، میں بھی آپ کا ہی گھر ہوں، میرے لیے کیا کیا؟ لیکن ہم نکمے ہیں، ہم وہ قبر کی آواز کو، قبر کی پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، روشنی لے آنا، روشنی میرے پاس کچھ نہیں، میں اندھیرا گھر ہوں، روشنی نہیں، روشنی لے آنا، میں تنہائی کا گھر ہوں، ساتھی لے آنا جس ساتھی کے ساتھ تم مانوس ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر اگر انسان ایک اکیلا ہوتا ہے، جب کوئی دوسرا ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، انسان پریشان گسن،
जब तक न उसको साथ मिलता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे हवा को दिया था दिल बहलाने के लिए, साथ के लिए। असल मकसूद था इंसानियत का पैदा करना। तो कब्र कहती है मेरे अंदर सांप हैं, डसने वाले सांप। दुनिया से अंदर अगर कहीं सांप निकलता है हम सब भागते हैं, सांप निकला, सांप निकला, सारे लोग लाठी शाठी लेकर के उसको मारने के लिए निकलते हैं। तो ये आर्जी सांप है। खबर कहती है मेरे अंदर जो सांप है वो इतना जहरीला सांप है, इतना जहरीला सांप है, अगर दुनिया के अंदर वो एक फुंकार मार दे क़यामत की सुबह तक ज़मीन पर कोई घास नहीं उगेगा, इतना ख़तरनाक वो है। कहीं बिच्छू निकल जाता है घर में तो अगर बिस्तरे के नीचे से निकल गया, रात भर इंसान डरता रहता है कि ना बेईमा ऐसी तेल के कमरा समझी शुंगन। खबर कहती है मेरे अंदर जो बिच्छू हैं वो खच्चर के बराबर हैं, खच्चर के बराबर। और मेरे यहाँ जो है खाने पीने के लिए मेरे यहाँ पीप है, मेरे यहाँ खून है पीने के लिए। लिहाजा अगर आपने अपनी ज़िंदगी यहाँ कब्र की अच्छी गुजारनी है तो अमाल लेकर के आना, अमाल का दिया लेकर के आ जाना। अगर इंसान मनचाहत ज़िंदगी गुजार के जाएगा, हदीस पाक में आता है अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के लिए कब्र में एक फ़रिश्ते को मुतय्यन कर देते हैं। जो फ़रिश्ता आँखों से नाबीना है, देखता कुछ नहीं, कानों से बहरा है, सुनता कुछ नहीं। उसके पास लोहे का एक गुर्ज, मानो हम कहेंगे लाठी है, हदीस पाक के अंदर है तो लोहे का एक गुर्ज है। अगर उस लोहे के गुर्ज से वो हमारे पहाड़ पर मारे, अगर टर्न प्राइस से तो इस दफ़ा उसकी बजरी बनेगी नहीं। हदीस पाक में आता है उस पहाड़ की मिट्टी बन जाएगी, रेजा रेजा भी नहीं, उस पहाड़ की मिट्टी बन जाएगी। और वो फरिश्ता उस मैयत को जिसने मनचाहत ज़िंदगी दुनिया के अंदर गुजारी, सुबह शाम जो है उसकी पिटाई करता रहेगा। न उसको नज़र आता है, वो चीखो पुकार करता रहेगा, उसको सुनाई भी नहीं देता है। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के अलावा सारी मखलूक जो है इस मैयत के अज़ाब कब्र को सुनते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया अगर मुझे खदशा न होता कि आप लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता आप लोग भी कब्र के इस मैयत के अज़ाब को सुनते। फरमाते हैं अगर आप मैयत के इस अज़ाब को सुनेंगे आप हंसना छोड़ दोगे, आप रोना शुरू कर दोगे। लिहाजा कब्र की ये पुकार है, कब्र की पुकार को हमने सुनना है कि हमें कब्र की एक बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इंसान मैयत जो है नेक है, अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन उसके लिए बिस्तर का इंतज़ाम कराते हैं, बिस्तर जन्नत से मंगवाते हैं, लिबास जन्नत से मंगवाते हैं, और उसकी कब्र में खोल करके वहाँ की महक हवाओं से जो है वो मुअत्तर हो जाता है। और मैदान महशर तक, जब वो जो मैदान महशर बपा होगा उस वक्त तक इसको कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, अब तुम सो जाओ। तुमने दुनिया में बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, बड़ी मुशक्क़तें झेल करके तुम आए हो मेरे पास यहाँ, अब यहाँ आराम करो। लेकिन अगर इंसान रब चाहत गुजार के न जाए, मन चाहत गुजार के जाए तो ये खबर कहेगी कि जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे मुझे सबसे ज़्यादा मबगूज़ तू था, सबसे ज़्यादा मुझे तेरे साथ बुग़्ज़ था, इनाद था, तू मेरे ऊपर चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज जब तू मेरे ही पास आया है अब देख तू मेरा सलूक कैसा आपके साथ होगा। लिहाजा हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गफलत के अंदर गुजार रहे हैं। बड़े जो है अपने कारोबार में मस्त हैं, जवान अपनी जवानी में मस्त हैं, बच्चे हैं, बच्चों को कोई बताने वाला नहीं कि आखिर ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, एक दुनिया और आने वाली है, ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, एक ज़िंदगी और शुरू होने वाली है। उस ज़िंदगी के लिए मुझे और आपको तैयारी करनी है। कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं। दुनियावी एतबार से अगर का इंसान मैंने यत जाय होड़
इंसान तमिश्तिश गन, उसके पास गन है, अगर आप वहाँ से निकले वो आपको फायर मार देगा, हम वहाँ से नहीं जाएंगे। अगर कोई कहेगा भाई बोंजवा की जो गाड़ी जम्मू जा रही है वो ख़राब है, कोई उस पर सफ़र नहीं करेगा। अगर कहेंगे भाई फ़लाँ जहाज़ पे आप सफ़र करने जा रहे हो, यह जहाज़ ख़राब है, आगे क्रश होने वाला है, कोई उस पर सफ़र नहीं करेगा। लेकिन मौत जिसका कोई इनकार नहीं करता है, हर इंसान दुनिया का, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला है, मौत का किसी को भी इनकार नहीं, सब कहते मौत आनी है। लेकिन जब मौत आनी है तो तैयारी कौन उसके लिए करेगा? तैयारी उसके लिए मुझे और आपको करनी है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर सी ज़िंदगी मुझे और आपको दी है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमने तैयारी करनी है। बहरहाल 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँगा क्योंकि टाइम भी हो चुका है, उसके बाद इंशाअल्लाह जनाजा होगा। देखो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया सहाबा से, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? सहाबा दोबुस या रसूलुल्लाह गरीब, यानी मुफलिस माना गरीब। गरीब कौन है? सहाबा दोबुस या रसूलुल्लाह जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास मालो दौलत है, वो गरीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा नहीं, वो गरीब नहीं है। गरीब इंसान वो है जो दुनिया से बहुत सारी नेकियां कमा करके ले जाएगा, बहुत सारी, लेकिन जिस वक़्त मीज़ान अदल कायम होगा उस वक़्त जो है बहुत सारे हुकूक वाले उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि मन्नस इसने मेरा ये हक खाया है, क्या मन्नस मुझे मारा है, मुझ पर जुल्म किया है, वो किया है, ये किया है। इतने हुकूक वाले खड़े हो जाएंगे कि अब उसकी नेकियां उठा करके उनको दी जाएगी। नेकियां देते 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 इसके पास नेकियों का ढेर जो था वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी हुकूक वाले वहाँ बाकी खड़े होंगे, फिर उनके गुनाह उठा करके इस इंसान के ऊपर डाले जाएंगे। एक वक़्त था इसके पास नेकियों का अंबार था, अब एक वक़्त वो आ गया इसके पास बुराइयों का, गुनाहों का ढेर आ गया और इसके लिए जहन्नम का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। ये इंसान मुफलिस है। लिहाजा उमूमी तौर पर हमारे माशरे के अंदर, ये नहीं मैं कहूँगा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, हमारे माशरे के अंदर एक आम ये वबा चली हुई है, बीमारी चली हुई है। सच्चा वो ये है, जल्दी करें जल्दी। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुकूक 2 किस्म के हैं, एक अल्लाह का हक़ है या इस कारण चलेगी, ठीक, जो कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ न कुछ कर रहे हैं। तातवन से थी खुदा सबन, अगर मैं चाहूँगा अपने हुकूक माफ़ भी करूँगा, लेकिन ब्याह की उस हक जो तातकुन से नच करन लगे नच अल्लाह ताला ने तमिस का गारंटी दिसमस कि वो कर रहा हूँ ये माफ़ सुचो हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद मंशु ख़ास तौर से उचो कुरान चुवनन यल ज़बाई से आख बॉय दिया बेस बॉयस पनुन हिस्सा कित पेड़ दियस, बराबर उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक इस भाई को, दूसरा इस भाई को। वो बहन भी उसी बाप और माँ की है, उस बहन का हिस्सा जो है हम खा जाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खा रहे हो, और उमूमी तौर पर आम कैच वनन दमन अस कर रहा हूँ माफ़, यानी दोजन कर रहे हैं माफ़। तो ऐसे बिल्कुल हमारे माशरे के अंदर एक बात चली हुई है, ये सच आम गमस, ये सच आम गमस। जब कोई बात इतनी आम हो जाती, इतनी आम हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर ये कंसेप्ट होगा या ऐसा जहनस में शायद चुन बियन हक आसन। तो लिहाजा वो बहनों का हक कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक बेटी को, एक बहन को 2 भाई, यानी जितना एक भाई को मिलेगा उससे आधा जो है बहन को मिलेगा हिस्सा। लेकिन आज तक हमने सुना नहीं, इक्का दुक्का बहुत कम जो है हमारे यहाँ बहनों को हिस्सा दिया जाता है। उमूमी तौर पर इसकी एक शक्ल न बनाए कि माफ़ कराना माफ़ कराना। कुछ लोग तो दे भी दे, जो साहिब वसअत हैं, साहिब सरवत हैं, जिनके पास है वो अदा कर दे। अगर कल क़यामत के दिन वो बहन खड़ी हो गई, भाई का दामन पकड़ लिया कि मेरा भी माँ बाप के इस हिस्से में मेरा भी हक़ था, आपने मेरा हक़ सारी ज़िंदगी खा लिया है, तो अब उस भाई के सारे जो है नेकियां उठा करके बहन को दी जाएगी।
ایک تو یہ اس کا رواج بنانا ہے کہ حق والے کو حق ادا کرنا ہے. دوسرا دیکھو جہاں بھی میت ہوتی ہے وہاں 2-3 غلطیاں ہم کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ ہے کہ دیکھو یہ رونا دھونا جو ہے آواز کے ساتھ اس کی تعریفات کر کے یہ شرعاً ممنوع ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. رونا یہ فطرتاً ہے, ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے یہ محبت رکھی ہے. پھر ماں باپ تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں. ان کے جانے کے بعد جب تک ماں باپ حیات ہوتے تب تک انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں انسان کو تب احساس ہوتا ہے. لیکن پھر بھی دل روتا ہے انسان کا, انسان کی آنکھیں نہیں روتی ہیں. اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑے اچھی بات ہے, لیکن زبان سے کوئی کلمات انسان نہ کہے تو اس پر اجر ملے گا اس رونے پر. لیکن اگر انسان بول بھی رہا ہے, زور زور سے چلا کے رو رہا ہے, تو اس رونے والے کو گناہ ہے. پھر اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے پر رونا دھونا, تو پھر اس میت کے اوپر بھی یہ گناہ ہوتا ہے. لہذا آواز سے رونا نہیں چاہیے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو جس طریقے سے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, اسی طریقے سے پردہ بھی فرض ہے. غیر محرم کو دیکھنا یہ ناجائز ہے. انسان ایک نگاہ وہ بھی دیکھ سکتا ہے تب جب اس کو شادی کرنے کی نیت ہو, تب اجازت ہے ایک نگاہ دیکھنا, ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. تو عمومی طور پر دیکھو یہ ایک ہی جگہ نہیں, بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے. بچنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. دیکھو اب ہماری ماں ہے, کتنے وارث یہاں موجود ہیں, تو اٹھانے کے لیے پہلے وارث کو ہی آگے بڑھنے دینا چاہیے, وارث کا حق ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, انہی کو ہاتھ لگانے دینا ہے, ان کے لیے اجازت ہے. عام طور پر عام آدمی کو اجازت نہیں ہے, لیکن اگر وارث وہاں موجود نہ ہوں, وارث نڈھال ہوں, تو اس وقت جو ہے شرعاً اس کو میت کو اٹھانے کی اجازت ہے. یعنی مستورات کو, مرد کو تو کندھا دینا چاہیے. دیکھو جنازے کو کندھا دینا اتنا بڑا اجر ہے. فرماتے ہیں گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے, لیکن جنازے کو کندھا دیں گے ایک قدم پر ایک گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لہذا جنازے کو اٹھانے کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن مستورات کا جنازہ ہو اپنے جذبات کو قابو رکھنا چاہیے. ہم دین پر چلنے والے ہیں, اپنے نفس پر چلنے والے نہیں ہیں. رب کے احکام کو ماننے والے ہیں, اپنی من مرضی پر چلنے والے نہیں ہیں. غسل دینے کے بعد باضابطہ طور پر لائنیں لگتی ہیں ہمارے یہاں چہرہ دکھانے کے لیے, تو وہاں بھی غیر محرم کا وہ رکھنا چاہیے, امتیاز رکھنا چاہیے. دیکھو مستورات کو مستورات دیکھ سکتی ہیں, اس کے علاوہ بھائی بہن وغیرہ جو محرم ہے وہ دیکھیں, لیکن عمومی طور پر جو آنکھ محل وال دیوان گاؤں والے بھی آتا ہے چہرہ دیکھنے کے لیے, حالانکہ شرعاً یہ ناجائز ہے, حرام ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ہمارا زندگی سے لے کر کے موت تک, اور موت کے وقت بھی ہم شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں. اس وقت ہماری ماں ہے, ہماری بہن ہے, ہماری کوئی بھی مستورات ہے, وہ اس وقت جو ہے محتاج ہے. اب وہ بول نہیں سکتی ہے, اگر بولتی وہ کسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی, لیکن اس وقت ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم جس کو لانا چاہے دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں, جس کو روکنا چاہے روک سکتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے قرآن کس کے لیے دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور قرآن کس کو روکتا ہے. ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو بہرحال یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے, ختم ہونے والی زندگی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, سفر کر رہے تھے, ایک اسٹیشن پر پہنچے. آپ حضرات بھی اسٹیشنوں پر پہنچتے ہوں گے, ایئرپورٹ پر, ٹرین اڈوں پر پہنچتے ہوں گے, ریلوے اسٹیشنوں پر پہنچتے ہوں گے. وہاں جب انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہاں جو ہے پیسے لیتے ہیں حاجت اندر جانے کے لیے. تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر پہنچے, تو اب وہ قضائے حاجت کے لیے اندر جانا چاہتے تھے, ان کو روک دیا, بھائی پہلے پیسے جمع کراؤ پھر اندر جاؤ. وہ رونے لگے. جب ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو, کہا کہ یہ بدترین جگہ, یہ جہاں قضائے حاجت کی جگہ ہے, یہاں بغیر پیسے کے داخلہ نہیں ہے. تو وہ جنت جو انبیاء اولیاء کا گھر ہے,
صدیقین شہداء کا گھر ہے، تو وہاں بغیر اعمال کے کیسے انٹری ہماری ہو سکتی ہے، کیسے ہمارا داخلہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی زندگیوں کے ساتھ محاسبہ کریں، اپنے اعمال کے ساتھ محاسبہ کریں کہ میرے زندگی میں کتنے اعمال کھرے ہیں، کتنے کھوٹے ہیں، کتنی مجھے اپنے اعمال بنانے کی، اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اعمال کو کریں اور اعمال کرنے کے بعد اعمال کو بچائیں۔ صرف ہم رسمی طور پر اس جنازے کے موقع پر ہم اعلان کرتے ہیں بھائی اس کے اوپر کسی کا حق ہو اس کو معاف کرو، اس کا کسی کی طرف ہو وارثین کو دے دو، وہ یہ پریکٹیکلی طور پر جنازے کے موقع پر صرف بولنا اور بلانا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اپنے معاشرے کے اندر ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ جو میں نے پہلے کہا، غنیمت سمجھو اس مل بیٹھنے کو، جدائی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کب کس کا آخری وقت آ جائے، کب کس کا موت کا وقت آ جائے اور کس کے اوپر کتنا انبار لوگوں کے حقوق کے ہوں، لہٰذا اس وقت کامیابی وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے اپنے راستوں کو اس سے پہلے صاف کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام ساتھیوں کو سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔